अस्सलाम वालेकुम। शाहराह दस्तूर से मैं हूं अब्दुल कयूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। AQS लाइव को शुरू हुए तकरीबन 4.5 साल का अरसा गुजर चुका है और इस दौरान आपने AQS लाइव को बहुत पजीराई बख्शी। आपके फीडबैक की रोशनी में हम उसको मजीद बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और आप ही के फीडबैक की रोशनी में अब AQS लाइव एक और संग मील अबूर करने जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर तहकीकाती सहाफत का बड़ा नाम अब्दुल सत्तार खान AQS लाइव पर अब अपना शो किया करेंगे। ये शो इन्वेस्टिगेशन के नाम से होगा और इसमें जो तहकीकाती सहाफत के मयारात और उन असूलों पर मबनी ये एक शो होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस सिलसिले की पहली कड़ी जो है आज आपके सामने पेश है, आप उसको पजीराई बख्शेंगे और अपना फीडबैक देंगे। तो चलें, आइए अब्दुल सत्तार खान का पहला शो AQS लाइव पर इन्वेस्टिगेशन देखते हैं। खुशामदेद इन्वेस्टिगेशन विद अब्दुल सत्तार खान में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वफाकी हुकूमत पर और 3 सूबाई हुकूमतों पर एक एतराज़ उठाया है। एतराज़ किस हवाले से उठाया है कि जिसकी हमारी हुकूमतें खिलाफ वर्जी कर रही हैं। खिलाफ वर्जी किस चीज़ की कर रही हैं कि कोरोना से बचाव के लिए जो मेडिकल सप्लाई है, मेडिकल प्रोडक्ट्स हैं, जो मेडिकल इक्विपमेंट है, जिसकी अशद ज़रूरत है इस वक्त में और बहुत जल्दी उसकी ज़रूरत है कि जितनी जल्दी हो सके चीज़ें आ सकें, उसकी ख़रीदारी यानी कि प्रोक्योरमेंट पे, चाहे वो मुल्की सतह पर हो या बैनुल-अक़वामी सतह पर हो, हम किसी मुल्की फर्म से, मैन्युफैक्चरर से, सप्लायर से, कॉन्ट्रैक्ट से वो चीज़ ले रहे हैं या बैनुल-अक़वामी सतह पे किसी भी मैन्युफैक्चरर से, सप्लायर से, कॉन्ट्रैक्टर से हम वो चीज़ ले रहे हैं, प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं सरकारी सतह पर। वो क्या खिलाफ वर्जी क्या हो रही है? पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स की खिलाफ वर्जी हो रही है। वो खिलाफ वर्जी ये हो रही है कि वो ख़रीदारी पे हमें मना नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में ख़रीदारी ऐसे ही हो रही है क्योंकि एमरजेंसी नाफज हो चुकी है। अल्टरनेटिव मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट दुनिया में अप्लाई किया जा रहा है इस वक्त। अल्टरनेटिव मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट क्या होता है कि डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग, वो सप्लायर है, वो मैन्युफैक्चरर है, वो कॉन्ट्रैक्टर है, आपने बराह रास्त उसके साथ रब्ता कर लिया कि हमें ये चीज़ चाहिए, बताएं कितने की देंगे, कब तक देंगे, टाइम कितना लगेगा, स्पेसिफिकेशन क्या होगी, ये होगी वो होगी। तो टेंडरिंग का प्रोसेस इसमें वक्ती तौर पर मुअत्तल हो जाता है। पूरी दुनिया में हो रहा है कि हर एक को ज़रूरत है कोरोना से बचाव के जो इक़दाम हैं उसमें ये बहुत ज़रूरी है कि कोरोना से जो चीज़ें आपको बचा सकते हैं, जिन इक्विपमेंट की ज़रूरत है, जिन सप्लाई की ज़रूरत है, जिस प्रोडक्ट की आपको ज़रूरत है, वो आपको फ़ौरन से पहले चाहिए। लेकिन आपने उसको पब्लिक करना है। पेपरा की वेबसाइट पे आपने पब्लिक करना है, चाहे आपने डायरेक्ट किया है, सीधा आपने सप्लायर को फ़ोन किया है, सीधा आपने सप्लायर को रब्ता किया है, मैन्युफैक्चरर को रब्ता किया है, कॉन्ट्रैक्टर को रब्ता किया, आपने चीज़ें ख़रीद ली हैं, प्रोक्योर कर ली हैं, पैसे दे दिए हैं, आपके दरमियान चीज़ें तय हो गई हैं, लेकिन आपने पेपरा की वेबसाइट पर उसे अपलोड करना है, उसे जारी करना है ताकि आप और मैं पब्लिक हो जाए कि हमने तो पब्लिक कर दी थी। वो नहीं हो रहा। आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रोक्योरमेंट क्या होती है। प्रोक्योरमेंट पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो कारोबार है, धंधा है, वो प्रोक्योरमेंट का है। पूरी दुनिया की हुकूमतें प्राइवेट सेक्टर से कुछ चीज़ें ख़रीदती है, उसकी जो मालियत है पूरी दुनिया में वो 9.5 ट्रिलियन डॉलर है। अगर उसको पाक रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 1425 खरब रुपए की प्रोक्योरमेंट होती है पूरी दुनिया में। लेकिन जो सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है, घबराने वाली बात है, वो ये है कि 1425 खरब रुपए में से 25% यानी कि 350 खरब रुपए की जो मेडिकल सप्लाई या मेडिकल प्रोडक्ट या मेडिकल इक्विपमेंट की प्रोक्योरमेंट होती है वो करप्शन की नज़र हो जाती है। यानी कि 350 खरब रुपए हर साल पूरी दुनिया की जो प्रोक्योरमेंट होती है उसमें 350 खरब रुपए करप्शन की नज़र हो जाते हैं। मेडिकल सप्लाई पे आते हैं कि प्रोक्योरमेंट पूरी दुनिया में जो प्रोक्योरमेंट होती है, मेडिकल सप्लाई, मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिकल प्रोडक्ट, वो किस नंबर पे आता है? वो चौथे नंबर पे आता है। यानी कि मेडिकल सप्लाई जो है चौथे नंबर पर आती है। और इस मेडिकल सप्लाई में पूरी दुनिया में प्रोक्योरमेंट के हवाले से जो करप्शन की नज़र होती है वो 210 खरब रुपए से लेके 420 खरब रुपए की सालाना होती है। ये मेडिकल सप्लाई, मेडिकल इक्विपमेंट की बात हो रही है, जिस पे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का एतराज़ आया है पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत पे और 3 सूबाई हुकूमतों पे कि आपने पब्लिक करनी है चीज़ को
پوری دنیا میں ہو رہا ہے کہ پروکیورمنٹ جس طرح سے ہوتی رہی ہے، ایمرجنسی جب نافذ ہو جائے، جب کرونا کی طرح کی کوئی وبا آپ کے اوپر مسلط ہو گئی ہے، آپ کرونا سے پوری دنیا کا نظام جو ہے وہ اپنی جگہ پہ سٹینڈ سٹل ہو چکا ہے، کھڑا ہو چکا ہے، تو یہ obvious بات ہے کہ اگر آپ بھی حکومت میں ہوں، میں بھی حکومت میں ہوں، پوری دنیا کی میں بات کر رہا ہوں پاکستان سمیت، تو وہ ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے وہ جلد سے جلد کوشش کرتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ ہمیں ضرورت ہے، اس ایکوپمنٹ کی ضرورت ہے، اس سپلائی کی ضرورت ہے، ہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جو سپلائر ہے، جو مینوفیکچرر ہے، جو کانٹریکٹر ہے، اسے ایک اپر ہینڈ مل جاتا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ دنیا کے ہر ملک کو ہماری اس چیز کی ضرورت ہے۔ پھر وہ پہلی جو چیز ڈٹرمن کرتا ہے، سپلائر ہو، مینوفیکچرر ہو یا کانٹریکٹر ہو، کیونکہ اس کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے، اس کی ہمیں ضرورت ہے کہ آپ کے پاس یہ چیز ہے، یا آپ یہ چیز پیدا کرتے ہیں، بناتے ہیں یا سپلائی کرتے ہیں، اس کو ایک اپر ہینڈ مل جاتا ہے۔ اپر ہینڈ کیا ملتا ہے؟ وہ دیکھتا ہے کہ ان کے پروکیورمنٹ کے قانون کہاں کہاں پہ ریلیکس ہوئے ہیں، کہاں کہاں پہ ان کے پروکیورمنٹ رولز میں ایسی تبدیلی کی گئی جس سے ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگر پاکستان میں نہیں کیا گیا، وہ بڑے آرام سے اپنی پروڈکٹ کسی اور ملک کو دے دیں گے۔ وہ دیکھیں گے اس ملک میں جو پروکیورمنٹ کے حوالے سے رولز کو ریلیکس کیا گیا، ان کو بڑا سوٹ کر رہا ہے، وہ وہاں پہ سپلائی کر دیں گے۔ ان کو اپر ہینڈ مل گیا، ان کو کھینچنا بڑا مشکل ہے، اس کو اپنی طرف رکھنا بڑا مشکل کام ہو گیا، اس کے پاس آپشن بہت آ گئی ہیں۔ پوری دنیا کورونا سے ڈری ہوئی ہے، میں بھی، آپ بھی، پوری دنیا کی آبادی جس کو نہیں ہوا وہ زیادہ ڈرا ہوا ہے کہ مجھے کہیں ہو نہ جائے۔ اس لیے وہ بچاؤ کے لیے جو ایکوپمنٹ ہے، سپلائی ہے، وہ پروڈکٹ ہے، اس کی ڈیمانڈ بڑھ چکی ہوئی ہے۔ میڈیکل سپلائی اگر کرونا نہیں ہے تو میڈیکل سپلائی کے حوالے سے پوری دنیا میں پروکیورمنٹ میں جو کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں، یہ میں کرونا سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، آرڈنری ٹائمز کی بات کر رہا ہوں کہ کرونا نہیں ہے، آرڈنری ٹائمز پہ آپ میڈیکل سپلائی پروکیور کر رہے ہیں، اس میں حالت یہ ہے کہ 7,000 پاک روپیز، 7,000 ارب روپے کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں۔ پوری دنیا کی بات کروں، بیچ میں پاکستان بھی ہے۔ بنیادی بات ہے کہ پروکیورمنٹ میں کرپشن کو پکڑنے کا مطلب ہے کہ پروکیورمنٹ پروسیس کا آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے۔ میں یہاں آپ کو پروکیورمنٹ پروسیس نہیں بتاؤں گا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ پروکیورمنٹ کے حوالے سے جو کرپشن کی نظر ہوئی ہے جب میڈیکل سپلائی کی ضرورت تھی، جب میڈیکل ایکوپمنٹ کی ضرورت تھی، میڈیکل آئٹمس کی ضرورت تھی، میڈیکل ایکوپمنٹ کی ضرورت تھی، تو کرپشن کی نظر ہوئے۔ میں ماضی میں ہونے والے 2 ایسی وبائی بیماریاں ہیں، جب وہ وبائی بیماریاں آئیں تو پروکیورمنٹ کے حوالے سے جب آپ نے آلٹرنیٹیو میتھڈ آف پروکیورمنٹ میں آپ گئے تو کرپشن ہوئی۔ ایک کرپشن ایسی تھی کہ جس سے پوری دنیا ہل گئی تھی، جس میں ترقی یافتہ ممالک بھی تھے، ترقی پذیر ممالک بھی تھے، امیر ممالک بھی تھے، غریب ممالک بھی تھے۔ وہ کیا تھا کہ سوائن فلو ایک دفعہ آیا تھا، 2009 یا 2010 کی میں بات کر رہا ہوں۔ سوائن فلو کا ایک اٹیک آیا تھا، وہ وبا تھی۔ تو ایک دوائی آئی جس کا نام ٹامی فلو تھا۔ ٹامی فلو دوائی کا جب پتہ چلا کہ آپ کو سوائن فلو سے بچانے کے لیے یہ بڑی مؤثر دوا ہے، تو اس کی خریداری، سٹاک پائل نہیں کرتی دنیا، سٹاک پائلنگ وہ شروع ہوگی۔ وہ کتنی ہوئی؟ 3500 ارب روپے کی وہ دوائی خریدی گئی، سٹاک پائل ہوئی۔ 4 سال بعد کلینکل ٹرائل، یعنی کہ یہ میں وہ بات کر رہا ہوں جو کلینکل ٹرائل کا مطلب یہ ہے کہ سائنٹیفک بنیادوں پہ سائنٹسٹ نے ریسرچ کی اس ٹامی فلو پہ۔ تو 4 سال بعد، اور یہ سوئس ایک کمپنی تھی فارماسیوٹیکل، جسے غالباً روچی کہا جاتا ہے، ROCHE، اس کو بھی بیچ میں شامل کیا گیا۔ تو اس کے بعد جو کلینکل ٹرائل کا نتیجہ آیا، وہ نتیجہ کیا تھا کہ جس دوائی پر 3500 ارب روپے دنیا خرچ کر چکی ہوئی تھی، اس دوائی کے بارے میں انہوں نے بتایا، سائنٹسٹ کی ریسرچ کے بعد جب دنیا کو پتہ چلا کہ ہم کون سی دوائی لے رہے ہیں، اس دوائی کے بارے میں بتایا گیا کہ اس سے بہتر مؤثر پیراسیٹامول ہے۔ 3500 ارب کی خریداری ہو چکی ہے، سٹاک پائلنگ ہو رہی ہے حکومتی سطح پر، انفرادی سطح پر۔ پھر پتہ چلتا ہے 4 سال ریسرچ ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ وہ دوائی ہے جس کا اثر پیراسیٹامول سے بھی گیا گزرا ہے، یعنی کہ پیراسیٹامول سے بہتر ہے، جو ہمیشہ اویلیبل رہتی۔ 7 پیراسیٹامول پڑی ہوتی تھی، 7 ٹامی فلو پڑی ہوتی تھی۔ ٹامی فلو کی اتنی ڈیمانڈ تھی کہ 3500 ارب روپے پاک روپیز کے حساب سے خریداری یا سٹاک پائلنگ ہو چکی تھی۔ اب میں ابولا کی طرف آتا ہوں۔ ابولا ایک ایسی بیماری رہی ہے کہ وہ جو افریقہ کے 4 5 6 ممالک تھے وہاں تک تھی، وہاں سے باہر نکلی۔
لیکن ابولا کرونا کی نسبت زیادہ مہلک تھی، لگتی نہیں تھی، پھیلتی نہیں تھی، ٹرانسمٹ نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اگر لگ گیا ہے تو جیسے ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے کہ جی 35 لاکھ 40 لاکھ 50 لاکھ کرونا جن لوگوں کو ہوا ہے اس میں 1.5 لاکھ پونے 2 لاکھ بندے مر چکے ہیں، ہلاک ہو چکے ہیں۔ ایبولا ایک ڈیفرنٹ چیز تھی۔ اگر 1000 بندوں کو ایبولا ہوا ہے تو مرنے والوں کی تعداد 600 اتنی خطرناک تھی۔ وہ تو خوش قسمتی یہ رہی کہ وہ 4-5 افریقی ممالک تک محدود رہی، اس سے وہ نکلی نہیں ہے۔ اگر اس سے نکل کے دنیا میں پھیلتی تو ہم کرونا کے آنے کی مخل میں ہم کوئی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ اس سے پہلے اتنی تباہی خدا نہ خواستہ مچ چکی ہوتی جس کا آپ لوگ اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ ابولا میں کیا ہوا؟ ابولا میں یہ ہوا کہ جب یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور انٹرنیشنل ڈونر ایجنسی نے دیکھا کہ یہ بیماری جو ہے نا اس کے لیے ان افریقی ممالک کی مدد ضروری ہے، تو $1 بلین انٹرنیشنل ڈونیشن جسے کہتے ہیں، فنڈز کہتے ہیں، وہ دیے گئے۔ اب اگر وہ پیسے لگ جاتے ابولا کے اوپر تو ابولا نکل تو آیا تھا لیکن پھیلتا نہ، پھیلا ہے تو اس کی کنٹینمنٹ ہو جاتی، رک جاتی۔ وہ پھیلا ہے، اس کی کنٹینمنٹ نہیں ہو سکی، سست روی سے ہو سکی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو $1 بلین آیا تھا وہ افریقی ممالک میں وہ کرپشن کی نظر ہونا شروع ہو گیا۔ بائی دا ٹائم جب انٹرنیشنل ڈونر کو پتہ چلا کہ یہ تو ابولا سے بچنے کے لیے استعمال نہیں ہو رہا تھا، یہ تو کرپشن ہو رہی ہے، تو اس کے بعد $600 ملین بچ گئے تھے انٹرنیشنل ایڈ جو ملنی تھی۔ وہ اس کے بعد پھر انٹرنیشنل ڈونرز نے یہ کیا کہ یہ اب $600 ملین ان افریقی ممالک کی حکومت کو نہیں دیے جائیں گے، یہ دیے جائیں گے UN کو، یہ دیے جائیں گے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو، یہ دیے جائیں گے ریڈ کراس سوسائٹی کو دیے جائیں گے، چیزیں ان کے لیے خریدی جائیں گی، ایبولا سے بچاؤ کے لیے چیزیں۔ لیکن وہ 89% $600 ملین کا 89% UN کو، ریڈ کراس سوسائٹی کو، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو دیا گیا کہ یہ بچاؤ کے لیے، اور صرف 11% تھا جو مجبوری تھی انٹرنیشنل ڈونرز کی، 11% ان افریقی ممالک کی حکومت کو دیا گیا۔ وجہ کیا تھی کہ 40% $1 بلین کا 40% یہ کرپشن کی نظر ہو رہی تھی۔ وہاں ابولا پھیل رہا تھا، لوگ مر رہے تھے، ان کو اپنی پڑی ہوئی تھی کہ اتنی پیسے تو انہوں نے کہا ہوگا کہ بہت پیسے آ گئے، پہلے اپنا گھر سنبھال لو، لوگ مرتے ہیں تو مرنے دو۔ یہ ہوا تھا پروکیورمنٹ کے حوالے سے۔ اب جب یہ ابولا کے حوالے سے ہو رہا تو ریڈ کراس بہت ایکٹیو تھی، والنٹیئر کام میں سپلیمنٹ کر رہی تھی اس کو، تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ریکویسٹ کی ریڈ کراس کو کہ آپ اس کی انویسٹیگیشن کریں، کیونکہ آپ کے بندے ابولا کو روک رہے ہیں، آپ کے بندے ابولا کے دوران جو حفاظتی اقدامات ہوتے ہیں، رات دن انہوں نے بیچاروں نے ایک کر دیا تھا جو ریڈ کراس کے والنٹیئرز تھے۔ پھر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ریکویسٹ کے اوپر ریڈ کراس نے جب اس کی انویسٹیگیشن کی اپنی طرح اپنے حوالے سے، اور ملکوں ممالک کے جتنے بھی ممالک تھے افریقہ کے، ان کی انویسٹیگیشن ادارے جو تھے، تحقیقاتی ادارے تھے، ان کے ساتھ مل کے کی، تو جو چیز یہ پکڑ سکے، جو نہیں پکڑ سکے اس کا میں ذکر نہیں کر سکتا، نہ وہ ذکر کرتے ہیں۔ وہ $1 ارب تھا، $1 ارب ایسا تھا جو بالکل کھلا کھلا سامنے نظر آیا کہ یہ آلٹرنیٹو میتھڈ آف پروکیورمنٹ جس سلسلے میں پروکیور کر رہے تھے اس کی نظر ہو گیا۔ میں لوگوں تک گیا ہی نہیں، نہ وہ چیز آئی نہ گئی۔ اب میں بات کروں گا کہ پروکیورمنٹ کے حوالے سے جو کرپشن کی نظر ہوئی ہے کرونا کے حوالے سے۔ پہلے میں نے بتایا کہ کرونا سے پہلے جو وبائی بیماریاں آئیں اس میں سے 2 کو میں نے بیان کیا کہ اس وقت میں پروکیورمنٹ میں کیا کرپشن ہوئی تھی، کتنا حصہ پروکیورمنٹ کا کرپشن کی نظر ہو گیا تھا۔ اسپین کو لے لیں، اسپین ہم سے بہت زیادہ ترقی یافتہ ملک ہے، وہ الگ بات ہے کہ کرونا نے وہاں تباہی مچائی ہوئی ہے۔ اسپین میں 6,40,000 ٹیسٹ کٹس چائنا سے خریدی گئیں، پروکیور کی گئیں۔ جب استعمال میں آئیں تو اسپین کو پتہ چلا کہ یہ تو ریلائبل ہی نہیں ہے، یہ تو اس کام کے لیے ہے ہی نہیں جس کام کے لیے ہم نے لی تھی۔ تو اسپین کی حکومت نے چائنیز حکومت سے شکایت کی کہ یہ آپ کا سپلائر ہے، یہ آپ کا مینوفیکچرر ہے، اس سے ہم نے چیز لی تھی، یہ تو ریلائبل نہیں ہے۔ تو چائنا کی حکومت نے، چین کی حکومت نے اس سپلائر پر، اس کانٹریکٹر پر لائسنس اس کا کینسل کر دیا۔ اسی طرح رومانیہ نے 1 ملین پروٹیکٹیو ماسک خریدے، 10 لاکھ پروٹیکٹیو ماسک۔ جب انہوں نے استعمال کرنے شروع کیے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بیکار قسم کے ماسک ہیں، تو 10 لاکھ میں سے 5 لاکھ پروٹیکٹیو ماسک رومانیہ کی حکومت کو ضائع کرنے پڑے۔
امریکہ کی بات کر لیتے ہیں. کیا ملک ہے, ایک ہی ملک ہے جس کو ہم سپر پاور گھبراتے ہوئے کہتے ہیں. امریکہ میں کیا ہوا؟ امریکہ میں یوزلی ایک ہوتا ہے کہ نو بڈ کانٹریکٹ, یعنی اس میں بڈنگ نہیں ہوتی اور ٹینڈر میں نہیں جاتے. نو بڈ کانٹریکٹ کہتے ہیں. یہ افغانستان میں, یہ عراق میں, جہاں جہاں پہ جنگیں ہوتی ہیں نا, تو امریکی حکومت کیا کہتی ہے, کوئی چہیتی حکومت سپلائرز کو, کوئی چہیتی کمپنیز کو نو بڈ کانٹریکٹ اوارڈ کر دیتی ہے اربوں روپے کا. کرونا میں بھی ایسا ہوا کہ ایک کانٹریکٹ ایسا تھا جسے نو بڈ کانٹریکٹ کہتے ہیں, یعنی کہ الٹرنیٹیو میتھڈ آف پروکیورمنٹ. جب آپ پروکیورمنٹ رولز کو ریلیکس کر کے ان چیزوں کو ان پروویژن پہ جاتے ہیں جس کی اجازت ہے ایمرجنسی میں, لیکن اس میں آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی, کیونکہ اسی میں امکان ہے پروکیورمنٹ کے, انہی ریلیکسیشن میں امکان ہے کرپشن کے بڑھنے کا, کرپشن کی راہ ہموار ہونے کا. 70 ارب روپے کا انہوں نے کانٹریکٹ دیا ایک ایسی کمپنی کو, نو بڈ کانٹریکٹ میں ایک ایسی کمپنی کو جن کے امپلائیز ورکروں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی, اور جو میڈیکل سپلائی میں انہوں نے آج تک ایک عدد کوئی بھی میڈیکل پروڈکٹ ہو, کوئی بھی میڈیکل ایکوپمنٹ ہو, کوئی بھی میڈیکل سپلائی ہو, انہوں نے کی نہیں تھی. سلووینیا ایک یورپ کا ملک ہے, ہم سے بہت بہتر ملک ہے, بہت حوالے سے بہتر ملک ہے. سلووینیا میں کیا ہوا, کرونا کے حوالے سے بات ہو رہی کہ وہاں کا جو منسٹر تھا اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی, وہ پکڑا گیا, براہ راست پکڑا گیا. وہ فون پہ ایک پبلک بائر کو پریشرائز کر رہا تھا کہ آپ نے 8 ارب روپے کی یہ میڈیکل ایکوپمنٹ خریدنی ہے تو فلانے سے خریدنی ہے, آپ نے صرف اسی سے خریدنی ہے. وہ منسٹر پکڑا گیا, اس کا فون ٹیپ, اس کا فون ٹیپ ہو گیا, حکومت کو پتہ چل گیا. جب آپ پروکیورمنٹ کے رولز کو ریلیکس کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اگر نیت صاف نہیں ہے تو کرپشن کا امکان بڑھ گیا. 3 ممالک ایسے ہیں, یو ایس, جرمنی اور برازیل. ماشاء اللہ یو ایس بھی بہت آگے ہے, جرمنی بھی بہت آگے ہے, برازیل بھی لاطین امریکہ میں مثلا ان ممالک میں آتا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت آگے جا چکا ہے. کرپشن بھی وہاں پہ بہت ہے ماشاء اللہ, وہاں پہ بھی وہاں پہ یہی ہوا کہ یہ 3 ممالک نے میڈیکل سپلائی ہو, میڈیکل ایکوپمنٹ ہو, اس میں ایسی پروڈکٹ خریدیں جو مارکیٹ میں جو انٹرنیشنل ریفرنس پرائس تھا اس سے 25% زائد تھی. اب جس طرح سے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے پاکستان کی وفاقی حکومت کو اور 3 صوبائی حکومتوں کو, پنجاب کو, خیبر پختونخوا کو اور بلوچستان کو کہا کہ آپ پبلک پروکیورمنٹ کی فلانی رولز کی خلاف ورزی کر رہے ہیں کرونا کے معاملے میں جو آپ پروکیورمنٹ کر رہے ہیں. اسی طرح سے صرف یہ نہیں ہو کہ پاکستان پہ اعتراض کیا, جو لیٹن امریکہ کے 13 نیشنل چیپٹر ہیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے, انہوں نے جو رپورٹ سبمٹ کی ہے پروکیورمنٹ کے حوالے سے, اس میں کرپشن. اب ہم برازیل کی بات کرتے ہیں کہ برازیل میں کیا ہوا. برازیل میں یہ ہوا کہ اس کے باوجود کہ میدان کے جو کھلاڑی تھے, جو سپلائر تھے, جو مینوفیکچرر تھے, جو کانٹریکٹر تھے, انہوں نے حکومت کو کہا کہ جو سرجیکل ماسک جہاں سے آپ خرید رہے ہو ہم اس سے کم قیمت پہ آپ کو دینے کو تیار ہیں, بہتر کوالٹی کا. لیکن برازیل حکومت نے اسی سپلائر کو, اسی کانٹریکٹر کو کانٹریکٹ دیا جس کے برازیل کے پریزیڈنٹ کے ساتھ بڑے قریبی روابط تھے, اس کو دے دیا. اور وہ جب بعد میں پتہ چلا کہ وہ جو چیزیں انہوں نے سرجیکل ماسک پرووائڈ کی ہیں برازیل کی حکومت کو, وہ انٹرنیشنل ریفرنس پرائس سے 12% اوپر کی پرائس پہ حاصل کی. اسی طرح برازیل میں ہوا کہ برازیل کا جو ہیلتھ منسٹر تھا اس نے ایک ایسی کمپنی کو ہاسپٹل گاؤنز کا ٹھیکہ دلوا دیا کہ اس کمپنی نے برازیل کا جو ہیلتھ منسٹر تھا اس کی جو کیمپین تھی, جس الیکشن کیمپین کے ذریعے وہ ممبر بنا اور پھر بعد میں منسٹر بنا, وہ اس نے ڈونیشن دی ہوئی تھی. الیکشن کیمپین میں ڈونیشن دینے والی فرم کو جوابی طور پہ ان کو جو ان کی مہربانیاں تھیں, ان کی مہربانی کا جواب برازیل کے ہیلتھ منسٹر نے اس طرح دیا کہ ان کو کانٹریکٹ دلوا دیا ہاسپٹل گاؤنز کا. میں اب بات کروں گا ہنڈراس کی. ہنڈراس میں ایک عجیب و غریب کھیل ہوا, شیل کمپنیاں استعمال کی گئیں. شیل کمپنیاں تھوڑا سا میں بتا دوں کہ جب پاناما پیپرز آئے تھے تو اس میں شیل کمپنی کا ذکر تھا. شیل کمپنیاں استعمال ہوئیں تاکہ ہنڈراس کی جو میڈیکل پرائس ہے, میڈیکل مارکیٹ ہے, اس کو مینوپولیٹ کیا جا سکے. 214 کمپنیز تھیں جس کو لائسنس دیا حکومت نے کہ آپ میڈیکل سپلائی, اس میں میڈیسنز بھی آتی ہیں, آپ وہ اس میں آ سکتے ہیں. ان 214 کمپنیوں میں 83% وہ کمپنیاں تھیں جنہوں نے آج تک ایک بھی
नॉट अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो हासिल किया हो, वो कागज़ों पे उनका जिक्र था, बस कागज़ों तक महदूद थी वो। हाँ, 10 कंपनियाँ ऐसी थीं जो कि होंडुरास की 88% यानी कि 88% मेडिकल प्राइस को, मेडिकल मार्केट को कैप्चर किया हुआ था उन्होंने। अब होंडुरास के हेल्थ मिनिस्टर ने क्या किया, उन्होंने प्रोक्योरमेंट के रूल्स को रिलैक्स करके 57% जो मेडिकल इक्विपमेंट चाहिए था होंडुरास को, वो सिर्फ एक सप्लायर को दे दिया उन्होंने। उस सप्लायर ने क्या किया कि जो 57% मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिकल सप्लाई की ज़रूरत थी होंडुरास को, वो जिस कीमत पे दी वो इंटरनेशनल रेफरेंस प्राइस से 41% ज़्यादा थी। भुगतना तो था किसी ने। हेल्थ मिनिस्टर ने ना सिर्फ रिज़ाइन किया बल्कि कोर्ट में, अदालत में जाके फ़ाइन भी पे किया, जो अदालत ने उसमें फ़ाइन लगाया था कि आपकी इस हरकत की वजह से कौम को भुगतना पड़े, फ़ाइन दो, जुर्माना दो और तुसी भी रिज़ाइन फारग। नाइजीरिया की बात करता हूँ, अफ्रीका का बहुत बड़ा मुल्क है। नाइजीरिया की बात करता हूँ कि नाइजीरिया में पब्लिक हेल्थ, जो बेसिक तो बुनियादी तौर पर पब्लिक हेल्थ सेंटर नहीं होते, हमारे यहाँ भी होते हैं, उनकी तामीर, कंस्ट्रक्शन होनी थी। वो जितनी तादाद थी वो कम तादाद थी, लेकिन जो पैसा रिलीज़ किया गया उस काम के लिए प्रोक्योरमेंट के ज़रिए, उसका 36% हिस्सा करप्शन की नज़र हो गया। जब ये चीज़ बाहर आई तो नाइजीरियन गवर्नमेंट ने मजबूर होके, नाइजीरियन का हेल्थ मिनिस्टर, उसने कौम से कहा कि मैं आप लोगों की हुकूमत आपके लिए 10,000 बेसिक पब्लिक हेल्थ सेंटर जो है बनाएगी। और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, ये अब ओपन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टनरशिप के तहत जाएगा। ये प्रोक्योरमेंट को एमरजेंसी के तहत रिलैक्स करके नहीं जाएगा, ये ओपन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टनरशिप के तहत जाएगा, ताकि लोग खुश हो जाना कि जी पहले कम बनने थे अब ज़्यादा बनने। जब ये पता लगा करप्शन हुई है, 36% हिस्सा जो करप्शन की नज़र हो गया, उसके बाद हुकूमत ने ज़रा मदावा किया उसका, तो लोग खुश हो गए। रोमानिया एक और मुल्क, ऐसा मुल्क है जो पाकिस्तान से काफ़ी ऊपर है। रोमानिया में क्या हुआ कि एक कंपनी थी जो सैनिटाइज़र, हैंड सैनिटाइज़र दे रही थी 150 हॉस्पिटल्स को रोमानिया में। बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था, प्रोक्योरमेंट के तहत दिया गया था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मिलावट करना शुरू कर दी, यानी कि वाटर डाउन कर दिया। हैंड जो सैनिटाइज़र था उसको वाटर डाउन किया, उसमें मिलावट की, और फिर जब मिलावट शुरू हुई तो कुछ अर्से बाद पता लगा कि सैनिटाइज़र जो है वो तो बेकार हो गया, वो यूज़लेस हो गया, वो तो इस काम के लिए रहा ही नहीं गया। चाइना की बात करते हैं, जहाँ से बैनुल-अक़वामी सतह पे हम सिर्फ चाइना की और चाइना की कंपनी से, फर्म से, मैन्युफैक्चरर से, सप्लायर से, कॉन्ट्रैक्टर से हम सामान ख़रीद रहे हैं। इस वक्त कोरोना से बचाव के लिए हम सिर्फ चाइना में क्या हुआ, 125 सस्पेक्टेड, उसको सस्पेक्टेड कहा जाएगा, उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी हो रही है 125 ऑफिशल्स के मुताबिक। वो क्या है, उन्होंने पैसे पूसे लेके करप्शन करके एक ऐसी वैक्सीन जो थी जिसका कोई इस्तेमाल नहीं था, नॉट फिट फॉर यूज़, उन्होंने वैक्सीन के ऊपर कर दिया कि ये वैक्सीन इस्तेमाल हो सकती है। उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इंक्वायरी हो रही है। हंगरी की बात करते हैं, यूरोप का एक मुल्क है। वो अलग बात है कि कोरोना ने तबाही मचाई हुई है हंगरी में भी। हंगरी में हुआ क्या है, एक कंपनी ने प्रोक्योरमेंट के जो रूल्स थे वहाँ फ्रॉड किया, फोर्जरी की और एक कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया। मेडिकल कॉम्प्लेक्स का कॉन्ट्रैक्ट था, उसकी कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट था। जब पता चला हुकूमत को, हंगरी की हुकूमत को पता चला, तो इस वक्त पुलिस भी और हंगरी के तहकीकाती इदारे भी इन्वेस्टिगेशन कर रही कि कैसे किया उन्होंने, यानी कि प्रोक्योरमेंट रूल्स में कैसे फोर्जरी की, कैसे फ्रॉड किया, कैसे चीटिंग की और ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया। यानी कि उसमें ये हुआ कि आंखों में धूल झोंकी गई। वो किसको, हंगरी जैसी हुकूमत के जो प्रोक्योरमेंट, जो कॉन्ट्रैक्ट देने वाले हैं, उनकी आंखों में धूल झोंकने का मतलब है कि माशाल्लाह ये जो जिन लोगों ने ये काम किया वो बहुत ऊपर की सोचते होंगे।